میر ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے اردو کا، اس نے ایک بڑا پیارا شعر کہا. وہ کہتا ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. سبحان اللہ. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. ارے ہمیں یہ تم ہے، کائنات کے اندر کوئی چیز جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب میرے مصطفیٰ کے والدہا کے چہرے کا فدا ہے اور مصطفیٰ کی زلفوں کی اسیر ہے. ہر ایک کو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا کر دی. انسان تو کرتا ہی ہے پیار، وہ تو ہے ہی، لیکن کمال یہ ہے کہ اس سے اللہ فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں کہ کسی طرح مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتا ہے. ایک روز ایک فرشتہ آیا حضور کی بارگاہ میں، خدمت میں حاضر ہو کر جب چلا گیا حضور نے پوچھا کہ پتہ ہے تمہیں کون تھا یہ آنے والا؟ انسانی لباس میں آیا. یا رسول ہمیں تو نہیں پتہ. آپ نے فرمایا یہ فرشتہ تھا جو آسمان سے، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی، مولا تیرے محبوب کا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے کہ میں دنیا میں چلا جاؤں. آپ اندازہ کریں کہ فرشتے بے چین نبی سے ملنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کے لیے. اور ہم مسلمان کیسے خوش نصیب ہیں، جب جی چاہتا ہے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کر دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے حرمین شریفین کی حاضری ہو جاتی، جب جی چاہتا ہے ٹکٹ کٹوایا اور جناب عمرے کے لیے چلے گئے، حج کے لیے جا رہے ہیں. کہ خوش نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ اللہ نے محبوب کو مدینہ منورہ میں، میرے مصطفیٰ نے خود اللہ نے تو اختیار کیا تھا، میرے محبوب جہاں چاہو تم رہو. معراج کی رات جب بلا لیا اوپر، جب حضرت عیسیٰ آسمان پر رہ سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ تو عیسیٰ کی بھی نبی بن کر آئے. وہ اگر چاہتے تو وہ بھی آسمان پر رہ سکتے تھے. اے اللہ میرا جی نہیں چاہتا، آسمان پر رہوں گا میں، تو اللہ منع کرتا اپنے محبوب کو نہیں. لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ نے آسمان پر رہنا پسند نہ کیا، واپس دنیا کے اندر آئے تاکہ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو اور عاشقان مصطفیٰ جب بھی بے چین ہوا کریں تو حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے دل کا سامان اور چین سامان کر دیا. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا. فرشتے بھی حضور کا عشق رکھ رہے ہیں، اور تو اور درخت وہ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور چلا کرتے تھے جاتے تھے، اگر راستے کے اندر کوئی درخت آتا تھا اس کی ٹہنیاں جھک جایا کرتی تھی نبی کے آگے اور اس میں آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. درخت کی ٹہنیوں کو بھی پتا تھا کہ ہمارا نبی جا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے. اور درخت یہ تو سوکھ کا نہیں تھا بلکہ تر و تازہ درخت تھے. ان کی ٹہنیاں جسے پتے لگے ہوئے تھے وہ تو تر و تازہ تھے. پھر بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں تازگی موجود تھی، اس کے اندر کچھ زندگی کی رمق باقی تھی. لیکن میرے مصطفیٰ کا عشق وہ ہے کہ سو کا درخت کا تنا ہو تو وہ بھی مصطفیٰ کے فراق میں رو پڑتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور ایک سو کے درخت کے تنے پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کوئی اچھا سا منبر بنا کے آپ کے لیے آئے. لے آؤ منبر. صحابہ نے خوبصورت سا منبر بنایا. جب حضور تشریف فرما ہوئے اس تنے کو جس پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے مسجد کے کونے میں رکھ دیا. خوبصورت منبر بنا کے رکھ دیا. حضور پہ تشریف فرما ہوئے، تشریف فرما ہو کے جیسے ہی حضور نے خطبہ دینا شروع کیا مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پریشان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون رو رہا ہے؟ صحابیوں کو دیکھا آپس میں ایک دوسرے کو، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے دیدار بھی کر رہے ہیں، حضور کا آواز بھی سن رہے ہیں بڑے غور سے. کوئی نہیں رو رہا، آواز کہاں سے آ رہی؟ پتہ چلا کہ وہ جو درخت کا تنا تھا جس سے حضور اپنا پشت انور لگا کر
بات فرمایا کرتے تھے، وہ حضور کے فراق میں رو رہا تھا. حضور تشریف لے گئے، تشریف لے جا کر آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ. قربان تسلی دی. فرمایا کیا چاہتا ہے کہ بارگاہ میں دعا کرتا بولا تو یہ سب کر دے، قیامت تک ہرا بھرا رہے. اس نے کہا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے آپ جنت کا درخت بنا دیجیے. یعنی آپ دیکھیے یہ قابل غور بات ہے کہ حضور کا جسم اقدس جس درخت کو لگ گیا، صرف اس میں حیات نہیں آئی بلکہ عقل و شعور بھی اندر آ گیا کہ عام انسانوں کے اندر بھی وہ عقل و شعور نہیں ہے جو اللہ نے اس درخت کے تانے کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اگر ہمیں حضور فرماتے اس درخت کے تنے کی جگہ پر اگر ہم ہوتے، اور حضور اگر ہم سے فرماتے ہاں بھی تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں ایسا اتنی عمر عطا کر دوں میں تمہیں کہ تم قیامت تک زندہ رہو، تو ہم تو بڑے خوش ہو جاتے. ہم کہتے ہاں یہ تو بڑی شاندار بات ہے. لیکن اس درخت کے تنے نے یہ سوچا کہ دنیا تو ایک دن ختم ہونی ہے، خواہ وہ 1000 سال کی ہو، خواہ وہ 1,00,000 سال کی ہو، 1 کروڑ سال کی ہو، 1 ارب سال کی ہو، دنیا ختم ہونی ہے. اس نے کہا چلا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت کا درخت بنا دیا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ میں رہتا تھا. سبحان اللہ. یہ سبق ملا اس واقعے سے کہ آخرت کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، جنگل دنیا. بے شک. اس دنیا کے اندر آفتیں بھی آتی ہیں، بلائیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس پہ صبر کرو. آخرت کے اندر اسی بہتر جگہ عطا فرمائے. اس دنیا کے میں نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے. وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی مصیبتیں ہمیشہ کی ہوں گی، وہاں کی راحتیں بھی ہمیشہ کی ہوں گی. اس چندرہ زندگی کے اندر اچھے کام کر لو گے، ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہو گے. خالدین فیہا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. اللہ فرماتا ہے ایسے باغات عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں سے پھر واپس نہیں آنا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا. افسوس ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے، نہ اور اطاعت کرتے ہیں اپنے رب کی، گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کوشش نہیں کہ آخرت میں بھی جانا ہے یا نہیں، رب کا سامنا کرنا ہے. حشر کے میدان کے اندر سوال و جواب کا سامنا کرنا ہے. کوشش لگے ہوئے گناہوں کے اندر، پڑے ہوئے گناہوں کے اندر. کبھی نہیں سوچا کہ اگر ایک نماز بھی چھوٹ گئی تو کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اگر کوئی برا کام کر لیا تو اس کی کتنی سزا بھگتنی پڑے گی قیامت کے اندر. کبھی نہیں سوچتا. یہ سبق دیا اس سو کے درخت کے تنے کہ آخرت کی تیاری کرو. اور میں یہ بھی عرض کر دوں آپ سے کہ جو لوگ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے.